ماشاءاللہ دعا لگی شاہ رکن الدین الوری رحمت اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے وہ رکن دین کتاب لکھی جس نے ہر گھر میں دین کو پھیلایا. آپ کے دادا بھی ولی کامل تھے اور آپ کے والد رہبر شریعت پیر طریقت شاہ مفتی محمد محمود الوری مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی ولی کامل تھے. ان اولیاء کرام کی اولاد کے دیکھیے کہ آج ڈاکٹر محمد زبیر صاحب شہزادہ ابو الخیر صاحب مفسر قرآن بھی ہیں, محدث بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, مفتی بھی ہیں اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں, دینی دنیاوی علوم کے ماہر بھی ہیں اور قائد شاہ نورانی کے نقش قدم پر ایسے چلے کہ جب امام نورانی قادیانیوں کے خلاف اسمبلی میں تحریک پیش فرما رہے تھے تو لاہوری مرزائی کہنے لگے ہم تو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے, آپ نے ہمارا نام کیوں شامل کیا ہوا ہے کہ لاہوری مرزائی بھی کافر ہیں. امام نورانی نے کہا جو کافر کو صالح اور نیک اور ولی مانے وہ بھی کافر ہے. انہوں نے کہا 50 لاکھ لے لیجئے, آپ اس لفظ کو واپس لے لیجئے. امام نورانی نے اپنے ٹھوکر سے ان کے بریف کیس کو پھینکا, ارے میں تو مصطفیٰ کے بازار میں بکنے والا ہوں, میں نے اللہ رسول سے سرخ لے لی ہے, مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے, مجھے مدینے والے کی شفاعت کی ضرورت ہے. اب مجھے پتہ نہیں جب ٹیلی فون آیا تو قدرتی طور پر حضرت کے ساتھ میں بھی موجود, آپ کا خادم اقبال حضرت بھی موجود تھا اور حضرت قومی اسمبلی کے رکن تھے حیدرآباد سے پرویز مشرف اور اس کے چمچو کرچو نے کہا کہ جناب اتنے کروڑ لے لیجئے, آپ ہماری حمایت کیجئے. میرے قائد ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب نے فرمایا بدتمیزوں کس سے بات کر رہے ہو, میں تو امام شاہ نورانی کی جماعت کا خادم ہوں اور ہم سب بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہیں. لائے ہیں میں مریدوں سے پوچھتا ہوں اور میرے قائد امام انقلاب امام شاہ نورانی کے مرید بھی میلسی سے گلزار نورانی صاحب کی قیادت میں آئے ہیں. مریدوں, مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کے نقش قدم پہ چلتا ہے. مرید کون ہوتا ہے؟ تو جو نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرنا. دیکھ لو بھائی, میں وہ سوچ لو اچھی طرح, میں وہ دھرتی کے دیو نہ کچھ لے نہ کچھ دے, تو میں وہ اچھی طرح سوچ لو آپ کے پیر و مرشد بیٹھے ہیں اور گلزار نورانی سوچ لو پیر مرشد قائد کا بیٹا بیٹھا ہے. یہ سب نظام مصطفیٰ کے پروانے ہیں. اس لیے مریدوں اگر نظام مصطفیٰ کے جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ہم سمجھیں گے یہ سچے مرید ہیں. اگر ادھر ادھر پھر گئے تو پھر یک رنگی چھوڑ دے, دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سب ہو جا. تو میں تو مرید اسے ابو الخیر شہزادہ محمد زبیر صاحب کھڑے ہو جائیے استقبال الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه
كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهو بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند واحد شيء پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد صلاة بعد حضرت علامہ شیخ مدرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لفظ جوہر نور نظر حضرت صاحبزادہ شاہ محمد اویس نورانی زیدہ مجروح جرنیل اہل سنت حضرت قبلہ قاری زبار بہادر صاحب زیدہ مجروح جمعیت علماء پاکستان پنجاب کے صدر گرامی قدر محترم جناب ڈاکٹر جاوید آوان صاحب اور پنجاب کے سیکرٹری جنرل محترم جناب جاوید اختر صاحب اور پیر صاحب قبلہ شیخ حضرت پیر محمود صاحب کی مجروح دیگر مقتدر علماء کرام میرے واجب احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور لائق عزت تحسین ہیں جنہوں نے ایک عرصہ دراز کے بعد یہاں یہ عظیم شان محفل سجائی ہے اور اس کے لیے بھرپور جدوجہد کی ہے. مولانا جہاں بھی ماشاءاللہ رہے وہاں اسی طرح چہل پہل کرتے رہے. ہمارے سندھ کے اندر خاص بھی مولانا نے ایک عرصہ گزارا اور ماشاءاللہ وہاں بھی بڑی رونقیں جمائی انہوں نے اور آج بھی ماشاءاللہ اشعار مصطفیٰ کا اتنا عظیم اجتماع جہاں موجود ہیں ان کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے تمام ساتھیوں کی اس کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کو اور ہمیں اور آپ کو جنہوں نے سب کی شرکت کی سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. عزیز محترم جمعیت علماء پاکستان کا یہ قافلہ جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے اور پورے پنجاب کے دورے پر نکلا ہوا ہے ہر جگہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ جمعیت کا منشور دو لفظوں کے اندر ہے. مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ملک میں تحفظ کرنا ہے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کرنا ہے. ان دونوں کے بغیر پاکستان کی سالمیت اور اس کی سوچ مختاری بھی باقی نہیں رہ سکتی اگر ہم نے ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا. مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے منشور کا پہلا حصہ
اس کی کیا اہمیت ہے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روح سے. اس سلسلے میں میں نے ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اسے رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے مومنوں کو مخاطب کر کے. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو دیکھو خبردار نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور دیکھو اس طرح نبی کو نہ پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے. کیا ہوگا اگر اس طرح پکار لیا یا آواز سے اونچی آواز ہو گئی؟ فَمَا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اتنی سی بے ادبی پر کہ آواز سے بھی اونچی آواز ہو گئی یا میرے محبوب کو اس انداز سے تم نے پکار لیا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو یاد رکھو اب تک تم نے جتنی نیکیاں کی ہیں وہ تمہاری ساری نیکیاں برباد چلی جائیں گی. تم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہی آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے. حاضرین محترم اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے. مقام مصطفیٰ تو دیکھیے، نبی کی شان تو دیکھیے. دنیا کے اندر بڑے بڑے دربار بھی ہیں، بڑے بڑے سلاطین کے، بادشاہوں کے، شہنشاہوں کے دربار ہیں. ان کے دربار کے آداب اور پروٹوکول ان کے افسران بناتے ہیں، ان کی کیبنٹ بناتی ہے، ان کے دوست اور ساتھی بناتے ہیں، قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی بناتی ہے. لیکن عظمت مصطفیٰ دیکھیے، نبی کا مقام دیکھیے اور نبی کی شان دیکھیے کہ ان کی بارگاہ کے آداب ان کا کوئی ساتھی نہیں بنا رہا، ان کے کوئی دوست نہیں بنا رہے، صحابہ کرام نہیں بنا رہے، بلکہ کائنات کے بنانے والا خود محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب قرآن میں بنا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ ڈاکٹر شاہجہاں ابوالخیر محمد زبیر صاحب. اور آداب بھی ذرا دیکھیے کیا آداب فرمایا، آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے اور میرے محبوب کو ایسے نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے. یعنی کیا مطلب؟ ہم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے. زید ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ، خالد ادھر آؤ، نام لے کر پکارتے ہیں ایک دوسرے کو. اللہ نے منع فرمایا کہ میرے محبوب کو نام لے کر نہ پکارا کرو، یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، یا نبی اللہ کہہ کر پکارو، یا خاتم النبیین کہہ کر پکارو، اچھے القاب سے پکارو. اب اس سے دو باتیں پتہ چلتی. پہلی بات تو پتہ یہ چلی کہ پکارنے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ منع کس سے فرمایا ہے کہ اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں نام لے کر پکارتے ہو. پتہ یہ چلا کہ اچھے القاب سے اگر ہم پکاریں گے یا رسول اللہ کہہ کر تو یہ پکارنا غلط نہیں ہے ہمارا، بلکہ یہ تو قرآن پر عمل کرنا ہے. ہم اہل سنت کا جو نعرہ ہے یا رسول اللہ کہہ کر ہم اپنے آقا کو پکارتے ہیں تو کوئی غلط کام نہیں کرتے بلکہ قرآن پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جلسوں کے اندر یا رسول اللہ کہہ کر حضور کو پکارا جاتا ہے، یا نبی اللہ کہہ کر حضور کو پکارا جاتا ہے. ہم یہ وہ کام کرتے ہیں جس کا رب نے ہمیں قرآن میں حکم دیا. اور پھر اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کو نام لے کر نہ پکارو بلکہ القاب سے، اچھے القاب سے یاد کرو، اچھے القاب سے پکارو. اور اگر ہم نے کسی ایسے
نام دے کر پکار دیا، یہ آواز سے اونچی آواز ہو تو کیا سزا ہے؟ فرمایا تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سزا یہ ہے کہ جتنی اب تک تم نے نیکیاں کی وہ ساری برباد ہو جائیں۔ جمعیت علماء پاکستان دنیا کے اندر انسان مسلمان کتنا ہی بدترین جرم کر لے لیکن اس کی نیکی ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی، آپ کے نام اعمال کے اندر وہ نماز لکھی جائے کہ اس نے زور کی نماز پڑھی، وہ ثواب رہے گا۔ باہر نکلے کسی کو گالی دے، یہ جو فرشتہ بائیں کرنے پر بیٹھا وہ لکھ دے کہ اس نے ایک برائی کی، برائی بھی لکھی جائے، وہ آپ کی نماز بھی لکھی بھی ہے، اس کا ثواب بھی لکھا ہوا ہے، برائی بھی لکھی۔ پھر آپ آئے عشاء کی نماز پڑھی، وہ بھی لکھ گیا ثواب۔ باہر نکلے کسی کے تھپڑ مار دیا، کسی کو ایزا پہنچا دی، 70 گناہ ہے۔ بائیں طرف جو فرشتہ ہے اس نے آپ کو گناہ لکھ دیا، یہ گناہ ہے۔ کوئی شخص روزہ رکھا اس نے رمضان کے، لکھ دیا گیا کہ اس کا ثواب۔ دائیں فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ ثواب جس کا نام ہے اعمال کا۔ بدبختی سے اس نے شراب پی، بائیں طرف کا فرشتہ لکھ دے گا کہ اس نے شراب پی، اس کا یہ گناہ بھی لکھ دے گا۔ لیکن وہ جو اس نے روزہ رکھا تھا وہ روزہ باقی رہا، اس کا ثواب باقی رہا، یہ گناہ علیحدہ لکھا گیا۔ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، گناہ کی سزا ملے گی، اچھے اعمال کی سزا ملے گی۔ اگر نام اعمال کے اندر گناہ کم ہو گئے، ثواب زیادہ ہو گیا، جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن دونوں چیزیں باقی رہیں گی، ثواب بھی اور گناہ۔ کتنے ہی باری سے بدتر آپ گناہ کرنا، نیکی آپ کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن عظمت مصطفیٰ دیکھیے، مقام مصطفیٰ دیکھیے، نبی کی شان میں اتنی سی گستاخی ہو جائے کہ آواز سے اونچی آواز ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اب تک تم نے جتنی نیکیاں کی وہ ساری نیکیاں دے کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس پر غور کیا کہ انسان اگر کوئی برائی کر لے، بڑے سے بڑا جرم کر لے، زنا کر لے، چوری کر لے، ڈاکہ ڈال لے، سب کی سزا ملے گی، بدترین سزا ملے گی، لیکن نیکیاں باقی رہیں گی، اس کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی، اس کی جزا بھی ملے گی، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ حضور کی ادنا سی گستاخی سے کوئی نیکی نام اعمال باقی نہیں رہتی، سب ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان حضور کی ادنا سی گستاخی کرنے سے ایمان سے نکل جاتا ہے، مرتد ہوتا ہے۔ اور مرتد کے لیے قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ فرماتا ہے جو مرتد ہو جاتا ہے، جو ایمان سے نکل جاتا ہے، اس نے جتنی نیکیاں کی وہ ساری برباد ہو جاتی ہے۔ پہلے اگر مسلمان کا اسلام کی حالت میں نمازیں پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، لیکن معاذ اللہ اگر مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، وہ تو اب اس کو کوئی نہ نماز کا ثواب ملے گا قیامت کے دن، نہ اس کے روزے کا ثواب، وہ سب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارتداد جو ہے، مرتد ہونا، اسلام سے باہر نکلنا، وہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے فیصلہ سنایا کہ حضور کی ادنا سی گستاخی سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کی ادنا گستاخی کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن نبی کی عظمت یہ بیان کر رہا ہے کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز ہونا ہے، تجھے بھی بے ادبی ہے۔ حضور سرور کائنات کے لیے اگر وہ اس طرح نام لے کر پکار دے جس طرح آپ نے پکارتا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور قرآن میں فرماتا ہے اس بے ادبی پر میں اس کے سارے اعمال کو ختم کر دوں گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی بدبخت شخص نبی کے قانون کو کالا قانون ہے، وہ قانون کہ جو عظمت مصطفیٰ کا قانون تھا، جو تحفظ رسالت کا قانون تھا، جو ناموس رسالت کی عزت اور عظمت کے تحفظ کا قانون تھا، اس قانون کو جس بدبخت سلمان تاثیر نے اپنے کارنامے کے گھمنڈ میں آ کر کہا تھا کہ یہ کالا قانون ہے، آپ بتائیے کیا وہ گستاخی رسول نہیں ہوگا؟ کیا وہ گستاخی کے زورے میں نہیں آئی؟ یعنی اندازہ کیجیے، قرآن کی ظاہر سے خود فیصلہ کرے، ایک عام مسلمان فیصلہ کرے، کسی عالم
کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، قرآن کی آیت سامنے رکھو، قرآن جب کہتا آواز سے اس کی آواز ہونا بھی بے ادبی ہے، اس بارگاہ کے اندر نام دے کر پکارنا بھی بے ادبی ہے، تو جو نبی کے قانون کو یہ کہے کہ یہ کالا قانون ہے، وہ بھی بے ادبی کیوں نہ ہو، اور وہ کیوں نہ گستاخ ہے، وہ گستاخ تھا سلمان تاثیر۔ کراچی کے اندر جب ہم نے تحریک نام مجھے رسالت کا بہت بڑا جلسہ کیا، ریلی نکالی، اس میں علماء نے اس کو کہا، لوگ کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں تھا، بعض یہ نہیں کہتے، بعض علماء سے کہتے، بعض وہ کہتے ہیں صاحب اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو صرف پروسیجر کا قائل نہیں تھا، اور وہ کہتا تھا کہ نہیں اس کی سزا یہ ہو سکتی ہے، اور اس کو مانتا تھا۔ اس وقت ہم نے کہا تھا، اور یہ بات اس تک پہنچی، اس تک اخبارات کے ذریعے پہنچی، ٹی وی کے ذریعے پہنچی، چینلوں کے ذریعے پہنچی، ہم نے کہا سلمان صاحب، سلمان رشدی بننے کی کوشش نہ کرو، سلمان تاثیر بن کر نبی کے غلام، سلمان رشدی نہ بنو، سلمان فارسی حضور کے غلام تھے، صحابی تھے، سلمان فارسی بن کر حضور کے سچے غلام بنا، لیکن وہ نہ بنا، وہ سچا گستاخی کرتا رہا، اور کہتے ہیں کہ پروسیجر کا خلاف تھا، نہیں، وہ اس قانون کے خلاف تھا۔ اور جب آسیہ بسی کو سزا ہوئی، اس نے نبی کی گستاخی کی، اور نبی کی گستاخی اس نے کرنے کے بعد باقاعدہ عدالت نے آ کر اقرار کیا کہ ہاں میں نے گستاخی کی ہے، یعنی ضرورت دیکھیے، کیونکہ جو گستاخی کرتا ہے یہود و نصارہ آ جاتے ہیں اس کی کوشش پر، اس کی حمایت کرنے آ جاتے ہیں، این جی اوز جو اس کی جو یہود و نصارہ کے پیسے پر جہاں پاکستان کے اندر بن رہی ہیں وہ آ جاتی ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، اس کو ویزے مل جاتے ہیں، اور گستاخ رسول کو بعض لوگوں نے تو یہ شعار بنا لیا گستاخی کرو تاکہ آرام سے ویزا مل جائے اور جرمنی امریکہ چلے جائے، اس نے بھی گستاخی کی آج سے مسئلہ۔ اور جب جج نے پوچھا کیا پورا نبی کی شان کے الفاظ گئے، اس نے کہا ہاں میں نے کہے، یعنی جرأت دیکھیے پاکستان کی حکومت میں ہوتے ہوئے، اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے، اور اتنی جرأت اس نے کہا ہاں میں نے یہ کہا۔ جب اس نے اقرار کر لیا اپنے جرم کا، گستاخی کا اقرار کر لیا، تو پاکستان کی عدالت نے تحقیق کے بعد اس کو سزا سنا دی کہ اس کو موت کی سزا دے دی جائے، کیونکہ اسلام کے اندر پاکستان کے قانون کے اندر یہی ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہے اس کو موت کی سزا، اس کو بچانے کے لیے جاتا ہے سلمان تاثیر۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب تو پروسیجر کا خلاف ہوا، ہاں اس کو تو مانا کرتا تھا وہ، اور اس سزا کو تسلیم کرتا تھا، وہ سزا کو تسلیم کرتا، تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیوں گیا تھا اس کی سزا معاف کرانی ہے۔ آسیہ مسیح جس کو موت کی سزا اسلام کے روح سے ہوئی، قرآن و سنت کے روح سے ہوئی، اس سزا کو معاف کرانے کے لیے ہو گیا کہ میں اس کی سزا کو معاف کراؤں گا، اور درخواست لکھوائی کہ صدر کو پیش کر کر اس کی سزا کو معاف کراؤں گا، اس کو کیا اختیار تھا معاف کرانے کا؟ ارے یہ سزا گستاخ مصطفیٰ کی جو سزا ہے یہ کسی باہر قانون کسی انسان کا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک میں رب نے یہ سزا بیان کی ہے کہ میرے نبی کی بتائی ہوئی سزا ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اس کے موت کی سزا ہے، اور جو موت کی سزا کو ختم کرے گا وہ جو سمجھ لو کہ قرآن سے لڑائی کر دیگا۔ اس نے قرآن کا مقابلہ کیا، اس نے قرآن کی سزا کو غلط قرار دیا، غلط نہیں بلکہ الفاظ اس نے بےہودہ الفاظ استعمال کیے، کہا کہ یہ کالا قانون ہے، کسی جگہ اس نے کہا کہ یہ معذرت ظالمانہ قانون ہے، موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں مان ہم لوگوں نے تحریک چلائی الحمدللہ اس کے خلاف، پورے ملک کے اندر تحریک نام سے رسالت چلی، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سڑکوں پر تھے، اس قانون کو حکومت ختم کرنا چاہ رہی، جانے کا ختم نہیں ہونے دیں گے۔ الحمدللہ اسی کا اثر تھا کہ بڑے بڑے جلسے ہوئے کراچی کے اندر بھی، لاہور کے اندر بھی، جن لوگوں نے دیکھا عظیم شان جلسہ ہوا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ممتاز قاضی کی صورت میں مجاہد پیدا کر دیا، عاشق رسول پیدا کر دیا۔ اس نے اس بدبخت سلمان تاثیر کو جس نے نبی کی گستاخی کی تھی اور جس کی گستاخی پر پورے پاکستان کے علماء متفق اور متحد تھے، اس کو مار کر اس نے اور جاننا حاصل کر کے اس نے اللہ کے رسول کو حاصل کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جرأت و بہادری، ممتاز قاضی، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری۔ ممتاز قاضی نے ہمارا آپ کا قرض چھڑایا، یہ کام تو ہمیں کرنے کا تھا۔ جو نبی کا گستاخ ہو
اس کو ختم کر دینا ہمارا آپ کا سب کا فرض ہے۔ حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر حضرت عمر کے سامنے ایک مقدمہ آیا، دو آدمی آئے، یہودی کا ایک مسلمان، مقدمہ لے کر آئے، اپنا مسئلہ پیش کیا۔ یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ آپ بعد میں کریں، اتنا سن لیں کہ یہی مسئلہ بھی ہم لے کر آپ کے نبی کے پاس بھی جائیں، اور نبی یہ فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں۔ یہودی کہہ رہا نبی یہ فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، لیکن یہ مسلمان مان لیا۔ حضرت عمر فیصلہ کرنے والے فرمایا نہیں، دوسرا فیصلہ ہوگا، ٹھہر علیکم مکانکم، اندر تشریف لے گئے، گھر سے تلوار لائے، اس مسلمان کا سر قلم کر دیا کہ جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کی عدالت میں اس کا یہ فیصلہ۔ آپ اندازہ کیجیے، اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، کوئی بے ادبی کا لفظ بھی نہیں نکالا تھا اس نے کہ میں نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، کہ یہ کر دیا وہ کچھ نہیں، صرف نبی کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر نے اس کی سزا دی کہ اس کا سر قلم کر دیا، اور جب یہ معاملہ میرے مصطفیٰ کی عدالت میں آیا، اس کے مقتول کے ورثاء پہنچ گئے، احتساب دلوائی۔ عمر نے تو ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، بے گناہ کو مار دیا، مسلمان تھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، روزی بھی رکھا کرتا تھا، صرف اتنا سا جرم تھا، اس کا آپ کا فیصلہ نہیں مانا تھا اور اس کو قتل کر دیا۔ عمر نے ظلم کیا ہے، اس کے بدلے میں احتساب دلوائیے، بدلے میں اس کو قتل کیجیے۔ ابھی میرے مصطفیٰ فیصلہ سنا رہے تھے کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے فیصلہ سنا دیا۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ معلوم اس کا فیصلہ ہم سنائیں گے کہ جس نے عمر نے جس شخص کو قتل کیا ہے وہ آپ کا فیصلہ نہیں ماننا تھا، اور جو آپ کا فیصلہ نہیں مانے وہ ایمان سے نکل جاتا، اس کی سزا یہی ہے جو عمر نے۔ پتہ چلا کہ جو نبی کی ادنا سی گستاخی بھی کرتا ہے اس کی سزا یہ اس کا سر قلم کر دیتا ہے، اس سے زمین کو پاک کر دیا جائے۔ یہ تو فرض ہمارا فرض تھا جو ہو رہا ہے ممتاز قاضی، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول بھی ہوئی اس کے قیامت۔ اللہ کیسا قبول ہو گیا ہے، جب ہم گئے اس کے بھائیوں سے ملنے کے لیے، شروع کا کیس کا شروع کا ایام تھے، اس کے بھائیوں نے کہا کہ ہم گئے اس کے بعد اور ہم نے ممتاز قاضی سے کہا کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، تم اپنا بیان بدل لو گے تو بچ سکتے ہو تم، اور نہ تم صاف اقرار کر رہے ہو عدالت کے سامنے کہ ہاں میں نے مارا ہے، اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں، سزا ہوگی تو موت کی سزا ہو سکتی ہے۔ دوسرے کا بھائی جان اور ابا جان میں اسی دل کا تو انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے موت کی سزا ملے تاکہ مصطفیٰ کے قدموں پر پیجانی ثابت کر سکوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلام ہے رسول کے غلام اور جس دن اس کو سزائے موت سنائی گئی، کیسے ظالم لوگ ہیں، سنانے والا کہتا ہے، یہ بھی کہتا ہے ساتھ ساتھ جج یہ کہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کے مطابق تم نے سب صحیح کیا، یہ الفاظ کے جج کہ دین کے مطابق تم نے صحیح کیا ہے، دین کے مطابق صحیح کیا ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی اقرار کر دیا جج نے کہ دین کے اتحاد سے سلمان تاثیر گستاخ رسول بھی تھا، یہ بھی اقرار کر دیا، یہ بھی اقرار کر لیا کہ گستاخ کی سزا قتل ہے، اور یہ بھی اقرار کر لیا کہ تو قتل کر سکتا تھا، یہ باتیں تسلیم کر لی جج نے، لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ پاکستان کا قانون یہ ہے کہ تم نے قتل کیا جاتا تجھے 2 مرتبہ موت کی سزا۔ یہ سن، پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پر بنایا تھا اس مملکت کے اندر ایک جج یہ کہتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اور ہمارا قانون یہ کہتا ہے، ہم نہیں مانتے ایسے قانون کو جو اسلام کے مقابلے میں ہوگا، ہم وہی قانون مانیں گے جو مصطفیٰ کے بعد ماننے والا ہوگا، جو مصطفیٰ کے مطابق ہوگا، جو قرآن کے مطابق ہوگا، جو حدیث کے مطابق ہوگا، اس قانون کو مانیں گے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا اس قانون کو نہیں مانیں گے۔ اسلام کو کہتا ہے کہ اسلام کے مقابلے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، یہی وجہ ہے کہ ہم نے تحریک شروع کی ہے، اور ممتاز قاضی اس کو پرواہ نہیں ہے،
وہ تو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا اپیل کرنے کے لیے. وہ کہتا نہیں یہ تو خوشی کا موقع ہے میرے لیے. جس وقت اس کو موت کی سزا سنائی گئی اس کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا. سبحان اللہ. اس نے اپنے باپ کو سینے سے لگا لیا کہ ابا جان مجھے مبارکباد دیجیے, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج حضور نے اپنی غلامی میں قبول کر لیا آپ کے بیٹے. آج مٹھائی لے کے کیوں نہیں آئے؟ آج سے زیادہ تو خوشی کا دن میرے لیے نہیں ہے کہ حضور نے اپنی غلامی میں قبول کر لیا ہے مجھے. آج تو مٹھائی لے کے آنا چاہیے. پھر اپنی کوٹڑی کے اندر اس نے محفل میلاد مصطفیٰ سجا. حضور کا میلاد پڑھا اس نے, انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت بھی کی. وہاں نعتیں پڑھی اس نے کہ ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. بدلا دو گستاخ نبی کو, یہ نہ سنائی, بدلا دو گستاخ نبی کو, غیرت مسلم زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ تھا جذبہ اس کا کہ موت کی سزا پر وہ خوش ہو رہا ہے, مسرور ہے, ارشاد صاحب ہے. اور اس نے الفاظ کہے یہ تو ایک جان ہے, خدا کی قسم اگر اللہ 1000 جانیں دے گا تو 1000 مرتبہ ان گستاخ رسول کو کیسے بڑے کردار پر پہنچا کر اپنی جان مصطفیٰ پر قربان کر دوں. صرف پاکستان نہیں, پوری دنیا کے مسلمان ممتاز قادری کے ساتھ ہیں. پورے دنیا کے مسلمانوں کے دل ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں. پورے مسلمان عاشقان مصطفیٰ کے دلوں کے اندر ممتاز قادری بس رہا ہے اور سب اس سے محبت کر رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی کا سچا غلام ہو گیا. اس نے غلامی کا ثبوت دیا ہے. اور وہ کیسے عجیب لوگ ہیں, اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں, جو سلمان تاثیر کی حمایت کر رہے ہیں. جیسی بدبختی کو اللہ نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملا. ایک عام مسلمان کی نماز جنازہ پڑھانے والا عام مولوی مل جاتا ہے مسجد کے اندر, وہ تو گورنر. اس کے لیے جب نماز جنازہ پڑھانے کے لوگ گھومتے پھرتے, اس مسجد کے امام کو پکڑتے وہ بھاگ جاتا ہے, اس کو پکڑتے وہ بھاگ جاتا ہے. گورنر ہاؤس کی مسجد کا امام اس کو مار کے لایا, اس نے کہا نہیں میں اس بدبخت کی نماز میں بھی نہیں پڑھا سکتا. اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی اس کی بدبختی کی اور اس کے گستاخ رسول ہونے کی اور اللہ کی بارگاہ سے راندہ ہونے کی. جو شخص اس کا ساتھ دے گا اور جو اس کی حمایت کرے گا اور ممتاز قاضی کی مخالفت کرے گا, میں سمجھتا ہوں اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان کا کیونکہ نعرہ یہی ہے مقام مصطفیٰ کا تحفظ. ممتاز قاضی نے مقام مصطفیٰ کا تحفظ کیا, اس کے پوری قوم اس کے ساتھ ہے, جمعیت علماء پاکستان اس کے ساتھ ہے. جمعیت نے تحریک ناموس رسالت کے پلیٹ فارم پر پورے پاکستان کے تمام مساجد کے علماء کو جمع کیا اور سب نے بھی اتفاق یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مسئلے کے اوپر. ممتاز قاضی نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح سے اس کو رہا کرا دے. جیل کا تالا ٹوٹے گا, ممتاز قاضی ٹوٹے گا. جیل کا تالا ٹوٹے گا, جیل کا تالا ٹوٹے گا, جیل کا تالا ٹوٹے گا. یہ تو ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے دو نعرے ہیں, مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ. الحمدللہ مقام مصطفیٰ کے تحفظ سے بھی نکل کھڑے ہوئے ہیں. ممتاز قاضی کی تحریک چلا رہے ہیں اور اس کو رہا کرائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ رہا ہوگا, وہ یقیناً رہا ہوگا انشاءاللہ. وہ عاشق رسول ہے انشاءاللہ, وہ رہا ہوگا انشاءاللہ. اور اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کی کوشش ہماری جاری ہے. اب بڑے بڑے علاقے کے بھی لوگ سن لیں, چودھری بھی سن لیں اور ایم پی اے بھی سن لیں کہ جمعیت علماء پاکستان میدان عمل میں آ گئی ہے اور انشاءاللہ ہر حلقے سے انشاءاللہ امیدوار کھڑے کریں گے. بڑے بڑے چودھریوں کا, سرداریوں کا مقابلہ کریں گے, لڑائیوں کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ نبی کے غلاموں کو پارلیمنٹ میں پہنچائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کو ساتھ دینا ہے اس کا. یاد رکھیے جتنے اس وقت ایم این ایم پی بیٹھے ہیں, جتنے وزیر بیٹھے ہیں جو چوریاں کر رہے ہیں, جو قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں, تباہ کر کے رکھ ہیں, حیرانی ہو رہی ہے اس ملک کو. یعنی اس حیرانی پر ہم تو حیران ہیں, خود سپریم کورٹ کو حیرانی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے معاملہ کیا ہے, ختم نہیں کر سکتے اس مصیبت کو.
بدامنی اور اس بدامنی کو کیوں نہیں کنٹرول کر رہے ہیں؟ فلاں مارا اس کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ فلاں جگہ تباہی ہو رہی ہے کیوں نہیں تباہی ختم کرتے ہیں؟ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے حکمران قصداً یہ کام کر رہے ہیں، کیا برباد کر رہے ہیں پورے ملک۔ 150 آپ اندازہ کیجیے ریلیں بند ہو گئی ہیں، پی آئی اے کی پروازیں کینسل ہو رہی ہیں، تباہ ہو گیا جو سب سے زیادہ نفع دینے والا ادارہ تھا اس چیز میں پاکستان کے اندر باہری ادارہ تھا جو سب سے زیادہ قوم کو نفع دے رہا تھا، اس کو بھی تباہ برباد کر کے رکھ دیا، لوٹ کے کھا گئے، لے گئے باہر پیسہ اڑا کے لے گئے۔ کون سا ایسا شعبہ ہے پاکستان کے اندر جو صحیح چل رہا ہو؟ سارے شعبوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے اور امریکہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آ جائیے اب قبضہ کر لیجیے آپ اس پاکستان پر، ہم نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن قاری صاحب صحیح فرما رہے تھے، میرے قاری حضرت علامہ شاہ مدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ تباہ برباد کرنے والے انشاءاللہ یہ تباہ ہوں گے، پاکستان انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کو جدوجہد کرنی ہوگی، صرف دعاؤں سے کام نہیں بنے گا کہ ہم ساتھ دعا کریں، دعا تو حضور سے بڑھ کر کوئی کرنے والا نہ تھا۔ اگر صرف دعا سے کام ہوتا نبی ایک دعا فرما دیتے اور سارے جتنے کافر تھے ان کا بیڑا غرق ہو جاتا، لیکن نہیں، میرے مصطفیٰ نے جنگ بدر کی فرمائی، جنگ احد کی فرمائی، غزوہ خندق میں بھی تشریف لے گئے، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے، اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس نظام مصطفیٰ کے لیے کیا کیا مصیبتیں میرے آقا نے برداشت کی ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے اپنی امت کو کہ میں ایک لفظ کہوں تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا اور سب کچھ تباہ برباد کر دے گا، کافروں کو، ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، میری سنت یہ ہے کہ کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، کچھ جدوجہد کرنی پڑے گی، تب پھر اللہ تعالیٰ غیب سے فرشتوں کو بھیج کے تمہاری مدد فرما دے گا۔ جنگ کے بدر کے اندر یہی ہوا، 5000 فرشتے اللہ نے بھیجے، لیکن جب مصطفیٰ اپنے ناجان اشاروں کے ساتھ میدان عمل کے اندر آ گئے، کچھ نے جام شہادت فوج کر دیا اور کچھ غازی بن کر واپس تشریف لائے مدینہ منورہ کے اندر۔ ہمیں بھی یہ سبق مل رہا ہے کہ اب اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے، ہمیں میدان عمل کے اندر آنا ہے، ہمیں ان چوروں ڈاکوؤں سے نجات دلانی ہے اس ملک کو جو ملک کو چوس رہے اور کھا رہے اور تباہ برباد کر رہے ہیں، ان سے نجات دلانی ہے، اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا، میدان عمل کے اندر آنا ہوگا اور اس کے لیے سب سے اہم طریقہ یہی ہے کہ الیکشن قریب ہے۔ الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، آپ نے زرداریوں کو، لگاریوں کو اور کھوسوں کو پتہ نہیں کس کس کو ووٹ دیے ہیں اور جتنے انہوں نے ظلم کیے ان سب کے گناہ آپ کے سر ہوں گے، جب تک وہ ظلم کرتے رہے، جس نے ووٹ کیے ان ساری ووٹوں ان کے اپنے گناہ آپ کے سر ہوں گے۔ لیکن اب خدا رہا جس زیادہ گناہ مت سمیٹو، کہاں تک جواب دو گے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرو کہ کیا جواب دو گے؟ ان کے ظلموں کو ظلم وہ کرتے ہیں، گناہ آپ کے ساتھ لکھا جاتا ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ اب یہ تہیہ کر کے اٹھو اس محفل سے کہ انشاءاللہ اس دفعہ الیکشن کے اندر نظام مصطفیٰ کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ نظام مصطفیٰ آئے گا تو آپ دیکھیں گے سب مصیبتوں سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ ایک طرف دوسری پارٹی طرف ادل بدل کر انہیں کی حکومتیں آ جاتی ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں۔ پہلے وہ آ گئے، نواز شریف صاحب بھی کئی مرتبہ آ چکے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے، کافی بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے، اور ہمارے سندھ کے اندر وہ دہشت گرد ہیں وہ تو ہمیشہ ہی ساتھ رہتے ہیں اقتدار کے اندر، ہمیشہ مزے ہوتے ہیں اقتدار کے، صرف اس لیے کہ ان کے دہشت گرد تحفظ حاصل ہے۔ 50 آدمی روزانہ مارتے ہیں اور جس حکومت پیشی جاتے ہیں کہ حکومت کچھ نہ کہے، اور جب وہاں سے آرڈر آتا ہے سپریم کورٹ کا کہ پکڑو ان لوگوں کو تو جا کے بیٹھ جاتے ہیں گورنر ہاؤس کے، گورنر ہاؤس سے آرڈر آ جاتا ہے ان کو رہا کرو، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے آرڈر آ جاتا ہے کہ ان کو رہا کرو۔ یہ ظلم کے بازار گرم ہو گئے، عزیزان ایمان ان سے نجات حاصل کرنے